جماعت کی شان، خطیب پاکستان، مبلغ یورپ، مقبول عرب و عجم، حضرت علامہ پیر ابو طاہر محمد عبدالعزیز چشتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اس موقع پہ آپ خطاب ریشان ارشاد فرماتے تھے۔ میں سب سے پہلے اپنے بزرگ خطیب پاکستان مقبول عرب و عجم آپ کی بارگاہ میں خراج سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان سنی علماء مشائخ کونسل کی طرف سے، تمام علماء کی طرف سے ہم قبلہ چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آج خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور کرتا ہوں، اور میں نہایت ہی ادب سے ملتمس ہوں جگر گوشائے مقبول عرب و عجم، جگر گوشائے ملائد، پروردہ اغوش ملائد، پیر طریقت، رحمت شریعت، منبع رشت و ہدایت، حضور قبلہ صاحبزادہ کیپٹن صاحب مسعود چشتی صاحب خدس اللہ علی جان نشین حضرت قبلہ چشتی صاحب سجادہ نشین آستان عالیہ چشتیہ عزیزیہ آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں۔ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ابا حضور کی سنت مطالعہ کو سمجھتے ہوئے خطاب ریشان ارشاد فرماتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کر کے جھنڈوں کو لہرا کر قبلہ صاحب کا استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ آج سارے نعرے ہیں تو حضور کے، مگر چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کو جو پسندیدہ نعرہ تھا آج میں وہ بھی لگاتا ہوں۔ ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دینا ہے، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ پیٹر فرید اکبری خطیب پاکستان حضرت علامہ عبدالعزیز چشتی صاحب جیوے 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 حضور پیر طریقہ صاحبزادہ کیپٹن صاحب مسعود چشتی محمد رسول اللہ رسول الکریم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں علماء سنی علماء کونسل اور تمام اپنے بزرگ وہ جو اس وقت میرے ساتھ ہیں اور اس جلوس کے ساتھ ہمارے قیادت بھی فرما رہے ہیں اور رہنمائی بھی فرما رہے ہیں، ان کا دلی طور پر مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اور ان کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے۔ اور آج کا دن وہ دن ہے کہ سب مسلمانوں کی زندگی میں وہ عظیم ترین دن ہے جس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ جب رب باری تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو بیان کیا کرو۔ فحدث جو ہے وہ لفظ تحدیث سے نکلا ہے۔ تحدیث کا مطلب یہ ہے کہ چرچا کیا کرو۔ تو دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو رب باری تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اندر ہے۔ اور آج کے دن وہ قرہ عز پر ظاہری طور پر نمودار ہوئے، ظاہر ہوئے، اس کی خوشی میں ہم زندگی پر اگر سربت سجود رہیں تو پھر بھی رب باری تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر پاتے۔ اور میں یہ ایک بات کہا کرتا ہوتا ہوں کہ دنیا کی تمام مسندیں، تمام مناصب، بڑے عہدے کچھ حیثیت نہیں رکھتے، سب سے بڑا عہدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا۔ اور آخری دو جملے، اگر ہمیں کوئی اس بات کا سوال کرتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کا جو ہے جشن عید میلاد النبی کو مناتے ہیں، تو ایک مثال صحابہ کرام کی زندگی سے دے کر اپنے اس بات کو سمیٹ لوں گا۔ بولتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تو آپ اپنا لعاب دہن زمین پر پھینکنا لگتے تو صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں پر
ایک سوال کرتا ہوں، وہ کون سی فقہ میں لکھا تھا ایسا کرنا؟ کون سی کتاب میں لکھا تھا ایسا کرنا؟ کون سی محبت اور عشق اور وہ دیوانگی کی سزا تھی جس کی بنا پر صحابہ کرام جو ہیں آپ سے اپنے عشق اور محبت اور دیوانگی کا اظہار فرماتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر موجود بھی ہوتے؟ اگر اس بات کو کرنے کی ممانعت ہوتی تو آپ منع فرما دیتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کو بتانے کے لیے ہمیں کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی دیوانگی اور عشق اور محبت کی وہ سطح ہمارے سامنے موجود ہے، اسی کو ہم اپناتے ہوئے آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنی حاضری لگوا رہے ہیں، اور ان کی بارگاہ اقدس میں یہی التجا اور ملتجی ہیں کہ ہم سب کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاضری قبول فرما لیں، اور ہماری ایک ایک قدم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و پاک پڑھتے ہوئے ہم چلیں تو ہماری دنیا اور آخرت اور عاقبت جو ہے وہ سمجھ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ عشق نبی کو بڑھاؤ، ہم کو رضا نے سکھایا، آقا کا میلاد آیا، ہم کو رضا نے سکھایا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک